بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عمران نقوی، پروگرام بزم ادب میں۔ ناظرین، اس پروگرام بزم ادب میں ہم آپ کی ملاقات ادبی شخصیات سے کرائیں گے۔ اس کے علاوہ اگر آپ اس پروگرام کا حصہ بننا چاہتے ہیں تو آپ بھی اس پروگرام میں آ سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ آپ لائیو کال کے ذریعے بھی اس پروگرام میں شرکت کر سکتے ہیں۔ ناظرین، اس پروگرام میں ہمارے ساتھ لائیو کال پہ ہمارے ساتھ جو مہمانان گرامی موجود ہوں گے، ان میں سید علی حسین نقوی صاحب ہوں گے، MWM کے سیکریٹری سیاسیات، اور ایلیہ ایوب نقوی ہوں گی، شہید محمد ایوب نقوی کی زوجہ۔ اور اس کے علاوہ سید علی صفدر ہوں گے، اور مولانا باقر حسین زیدی صاحب پاکستان سے ہوں گے، اور ہم آپ کو لائیو کال پہ لیں گے، لیکن ہمارے کچھ ٹیکنیکل وجوہات کی بنا پہ ابھی نمبر نہیں دکھا پا رہے، لیکن ہم آپ کو بہت جلد اس نمبر سے آگاہی دیں گے۔ اس کے علاوہ یاسر طباطبائی بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے۔ اور ناظرین، اسٹوڈیو میں ہمارے بہت ہی قابل احترام نوحہ خان شاعر اہل بیت، عالمی شہرت یافتہ نوحہ خان جناب کاشف رضا جعفری صاحب موجود ہیں۔ السلام علیکم کاشف بھائی، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ یہاں تشریف لائے۔ اور اس ناظرین، آپ جو ہے اس پروگرام میں انشاءاللہ تعالیٰ کاشف بھائی کا کلام، تازہ کلام بھی سنیں گے، اور اس کے علاوہ ہم آپ کا ان سے تعارف بھی کرائیں گے کہ اس کے علاوہ یعنی یہ جو صرف نوحہ خانی اور صاحب ریاضی اور شاعر ہونے کے علاوہ جس انجمن سے ان کا تعلق ہے، وہ انجمن کراچی میں 9، 10 اور چہلم والے دن فری ٹرانسپورٹ چلاتی ہے، فلاحی کام کرتی ہے، اس کے علاوہ راشن تقسیم کرتی ہے۔ یہ سارے کام یہ ان کی انجمن جو ہے غلامان حر جو ہے وہ انجام دیتی ہے۔ اب میں گزارش کرتا ہوں کاشف بھائی کہ کوئی تازہ کلام آپ سنا دیں تو ہمارا یہ پروگرام باقاعدہ طور پہ شروع ہو سکے۔ تازہ کلام کیا آپ نے، سب سے پہلے تو آپ کا شکر گزار ہوں، آپ کا اور ہدایت ٹی وی کا، ان کی پوری ٹیم کا، کہ انہوں نے یہاں مجھے مدعو کیا اور عزت بخشی۔ بیسیکلی تو میں ایک نوحہ خان یا منقبت خواہ ہوں۔ شاعری تو ابھی سمجھیں شروع ہوئی کی ہے، تو اتنا کوئی خاص ابھی اتنا کامیابی تو حاصل نہیں ہوئی۔ ایک کلام ہے جو اکثر لوگ مجھ سے کہتے ہیں پڑھنے کے لیے، وہ مولا حسین کی شان میں ایک کلام میں نے ابھی لکھا تھا، وہ پیش کر دیتا ہوں۔ جی بالکل۔ جس جگہ تذکرہ حسین کا ہے، جس جگہ تذکرہ حسین کا ہے، گھر وہ صلی علی حسین کا ہے، جس جگہ تذکرہ حسین کا ہے، اس کا کعبہ طواف کرتا ہے، اس کا کعبہ طواف کرتا ہے، جو بھی دل سے ذرا حسین کا ہے، جو بھی دل سے ذرا حسین کا ہے،
اور خلد کوثر ارم کے ہیں مالک، خلد کوثر ارم کے ہیں مالک، پھر بھی کہتے ہو کیا حسین کا ہے، پھر بھی کہتے ہو کیا حسین کا ہے۔ اور میں تمہیں بھی حسین لکھوں گا، میں تمہیں بھی حسین لکھوں گا، تم میں کیا حوصلہ حسین کا ہے، تم میں کیا حوصلہ حسین کا ہے۔ اور شعر دیکھیے گا، یہ جو باقی ہے نعرہ تکبیر، یہ جو باقی ہے نعرہ تکبیر، مختصر معجزہ حسین کا ہے، مختصر معجزہ حسین کا ہے۔ اور طول سجدہ نبی کا اپنی جگہ، طول سجدہ نبی کا اپنی جگہ، پھر بھی سجدہ بڑا حسین کا ہے، پھر بھی سجدہ بڑا حسین کا ہے۔ اور مقطع پہ شروع بتائیں، پیاس میری نہ بھولنا کاشف، پیاس میری نہ بھولنا کاشف، مجھ کو یہ مشورہ حسین کا ہے، مجھ کو یہ مشورہ حسین کا ہے، جس جگہ تذکرہ حسین کا ہے، گھر وہ صلی علی حسین کا ہے۔ بہت ہی خوبصورت کلام آپ نے سنایا، ماشاءاللہ بہت خوبصورت آپ نے لکھا، اور کیا کہنے۔ ناظرین، یہ پروگرام جو بزم ادب ہے، اس میں ادبی شخصیات میں کو شامل کیا جائے گا، اور ادبی لوگوں سے ہی بات کی جائے گی، اور ان لوگوں کو بھی شامل کیا جائے گا جو فروغ عزاداری میں اپنا کردار ادا کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ناظرین، ہم اس پروگرام کو آج کے اس پروگرام کو شہدائے ملت کے حوالے سے جو ہے ان کے نام سے منسوب کرتے ہیں، جس میں شہید علامہ عارف حسین حسینی صاحب، شہید حسن ترابی صاحب، شہید دیدار حسین جلبانی صاحب، شہید محسن نقوی صاحب، شہید سبط جعفر صاحب، شہید اکبر حسین جو حال ہی میں لاسٹ ویک ان کو شہید کیا گیا، معلم تھے،
اور بہت ہی اچھے کردار کے مالک تھے، ان کو شہید کیا گیا، اور وجاہت حسین نقوی صاحب جنہیں شہید کیا گیا پاکستان میں، اور مسلسل شہادتوں کا سلسلہ جاری ہے ان یزیدیوں کے۔ اور اس وقت ہمارے بہت ہی محترم مولانا باقر حسین زیدی صاحب لائن پہ ہیں، ان سے ہم آپ کی بات کراتے ہیں۔ مولانا باقر حسین زیدی صاحب جو ہے ان کے قاتلانہ حملہ ہوا کچھ عرصے پہلے، اور اس حملے میں ان کے گارڈ شہید ہوئے، تو ہم ان سے شہادت کے حوالے سے اور شہدائے ملت کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم مولانا صاحب، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ۔ علامہ صاحب، وہ میں نے بتایا کہ آپ کے ساتھ جو گارڈ تھے انہیں بھی شہید کیا گیا اور آپ پہ حملہ کیا گیا تھا، تو اس حوالے سے میں پوچھنا چاہوں گا کہ یہ مولانا نے آپ کو پھر ہمارے سر پہ قائم و دائم رکھنے کی آواز بہت کم آ رہی ہے مولانا، آپ کو یہ جو واقعہ ہوا تھا آپ کے ساتھ اور آپ کے گارڈ کو شہید کر دیا گیا تھا، تو اس حوالے سے میں آپ سے کچھ پوچھنا چاہوں گا۔ یہ جو شہادتوں کا سلسلہ جاری ہے کراچی میں، پاکستان میں، اس کے حوالے سے میں آپ سے بات کرنا چاہوں گا کہ اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ کہ یہ سلسلہ جو اس وقت جاری ہے، یہ سن 1980 سے جی جی یہ سلسلہ جاری ہے، اور اب اس میں شدت ہے اس وقت، جی ہاں، اور وہ جو بیج جنرل ضیاء الحق نے بویا تھا وہ اب ایک تناور درخت بن گیا ہے۔ بے شک بے شک بے شک، جی ہاں جی علامہ صاحب۔ ہیلو جی مولانا، آواز آ رہی ہے آپ کی؟ جی ہاں، آپ بات تو کریں۔ جی یہ ہاں ایک اب تناور درخت بن گیا ہے، اور جی دوسری یہ کہ یہ تفریق کی صورت اختیار کر گیا ہے۔ جی ہاں اب اس سلسلے میں ظاہر ہے کہ یہ سب معاملات روزانہ تواتر کے ساتھ ہیں، جیسے آج شام پشاور میں بھی جی ہاں ایک عظیم سانحہ رونما ہو گیا، جی ہاں جی ہاں اور مسلسل اس کے اندر جو ہے شدت بڑھتی جا رہی ہے، جی اور پاکستان میں اس وقت جو سینیریو ہے اس میں یہ بات اس وقت بالکل کھل کر سامنے آ رہی ہے کہ تمام وہ اذہان کے وہ مائنڈ سیٹ رکھتے ہیں جو کہ طالبان بے شک اس کی جگہ جمع ہو گئے ہیں، جی ہاں اور ظاہر ہے کہ اب وہ بلی جو ہے وہ تھیلے سے بالکل مکمل طور پہ باہر آ گئی ہے۔ بالکل مولانا صاحب۔ جی ہاں مولانا صاحب، آپ جی جو ایک طرف تو یہ کہہ رہے ہیں جی کہ مذاکرات کیے جائیں اور لوگوں کے نام نامنیٹ کر رہے ہیں، اور اس کے باوجود یہ اس طرح کے واقعات جیسے آج ہوا وہ ہو رہا ہے، اور ہمارے جو بہت سارے اساتذہ تھے، مطلب ہمارے بڑے بڑے لوگوں کو شہید کیا گیا، تو اور آپ بھی ایک ہمارا اثاثہ ہیں، ظاہر ہے آپ ایک تعلیم کے شعبے سے منسلک ہیں ہمیشہ سے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مطلب ان کے مذاکرات کو کس نگاہ سے آپ دیکھتے ہیں؟ جی ان کے جو مذاکرات کا اعلان جو کیا جا رہا ہے اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ کیا آپ کہتے ہیں اس حوالے سے؟ کیا آواز نہیں آ رہی مجھے صاحب؟ ہاں علامہ صاحب، مولانا صاحب میں آپ سے میسیج لینا چاہتا ہوں کہ اس حالات پہ جو پاکستان میں اناؤنس کیا جا رہا ہے مذاکرات کے حوالے سے ان دہشت گردوں سے، اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ سب سے بڑی چیز تو یہ ہے کہ پوری کمیونٹی کو متحد ہونا چاہیے، بے شک بے شک، اور جو ہمارے اکابرین ہیں جی ہاں ان کو کم از کم ایک پلیٹ فارم کے اوپر آنا چاہیے، بے اور حالات سے بچنے کے لیے 2 روٹس پر کام کرنا ہوگا، جی ہاں کہ ایک تو آپ اپنی ایجوکیشن اسٹرانگ کریں اور دوسرے اکنامک اسٹرانگ کریں، بے شک، جس پہ توجہ نہیں ہے۔ اگر آپ ان 2 روٹس کے اوپر کام کریں گے تو اپنے آپ کو محفوظ بنا سکیں گے، انشاءاللہ بالکل۔ ادروائز یہ تمام اسٹیپس ہوتے ہیں جو ہمارے یہاں لیڈران قوم لیتے ہیں، جی ہاں اور طور پہ تو آپ بات کر سکتے ہیں پرماننٹلی کوئی سولوشن چاہیے تو سب کو بیٹھ کے 2 روٹ پہ کام کرنا ہے، جی ایک ایجوکیشن اور ایک اکنامک پالیسی کو اسٹرانگ کریں۔ جی جی مولانا صاحب، اس کو کنڈیم کرتے ہیں آپ، یہ جو طالبان سے مذاکرات ہیں یا
جو سپاہی یزید سے جو مذاکرات کا ایک ڈرامہ کیا جا رہا ہے، آپ اس کو کنڈیم کرتے ہیں؟ بالکل، اس لیے کہ یہ ہم معاملات ہیں یہ ہمارے خلاف محاذ ہوگا، جی تو ہم تو اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں۔ جی بہت شکریہ مولانا باقر حسین زیدی صاحب، آپ کا بہت ہی معلوماتی الفاظ آپ نے ہمیں دیے، جس میں آپ نے کمیونٹی کو یونٹی کے لیے کہا گیا۔ بالکل اسی طرح انشاءاللہ تعالی مولا ہم پہ آپ جیسے علماء کا سایہ رکھے، انشاءاللہ تعالی ہم اسی طرف رواں دواں ہوں گے، اور ہم بھی ان کو کھنڈم کرتے ہیں۔ بہت شکریہ مولانا صاحب آپ کا۔ جی 4 مصرے کاشف بھائی میں پڑھنا چاہوں گا، بالکل۔ پھر اس کے بعد میں آپ سے سننا چاہوں گا۔ اس کی ثنا کرے تو بھلا کوئی کیا کرے، اس کی ثنا کرے تو بھلا کوئی کیا کرے، صلوات جس کے در پہ فرشتہ پڑھا کرے، کہتی ہے آسماں سے مدینے کی سرزمیں، عزت خدا کی دین ہے جس کو عطا کرے۔ کاشف بھائی آپ سے بھی گزارش ہے کہ آپ کوئی کلام، آپ نے ماشاءاللہ اس سے پہلے جو کلام سنایا بہت ہی خوبصورت اور اچھا تھا، جو آپ نے خود نے لکھا، تو ماشاءاللہ بہت ہی، چونکہ یہ پروگرام شہداء کے حوالے سے، جی حوالے سے ہے، تو اسی مناسبت سے میں ایک کلام کی چند اشعار جی پیش کروں گا۔ اس میں میں یہی پیغام دینا چاہوں گا کہ شہادت تو ہماری میراث ہے، بے شک بے شک بے شک، تو بھلے سے ہمیں مارو شہید کرو، جی لیکن جو ہمارا مقصد ہے جی غم حسین، جی وہ کبھی نہیں جی رک سکتا، نہ بالکل بے مٹ شک سکتا ہے۔ بے شک، ہماری جانیں قربان، اس پہ ہم بالکل، تو اس پہ بالکل، کبھی بھی پیچھے ہٹ ہی نہیں سکتے، جو بالکل، ہماری زندگی یہی ہے۔ بالکل۔ ہر حال میں حسین کا ماتم کریں گے ہم، ماشاءاللہ، ہر حال میں حسین کا ماتم کریں گے ہم، جب تک کہ دم میں دم ہے یہی غم کریں گے ہم، اور چاہے زمانہ ہم کو چڑھائے صلیب پر، آنے نہ دیں گے حرف حسین غریب پر، جام ستم کو اپنے لہو سے بھریں گے ہم، ہر حال میں حسین کا ماتم کریں گے ہم، اور کب تک رہے گی ظلم کی ہمت تمہارے پاس، اور کب تک رہے گا زور حکومت تمہارے پاس، اس غم سے انقلاب اٹھا کر رہیں گے ہم، ہر حال میں حسین کا ماتم کریں گے ہم۔ اور شعر دیکھیے گا عدنان بھائی، ماتم کو روکنا ہے تو ہاتھوں کو کاٹ لو، ماتم کو روکنا ہے تو ہاتھوں کو کاٹ لو، اور آواز حق دباؤ زبانوں کو کاٹ لو، دل میں غم حسین مناتے رہیں گے ہم، ہر حال میں حسین کا ماتم کریں گے ہم۔
اور ہم کو کہاں ہے فکر یہ مرضی خدا کی ہے، اور سایہ امام کا ہے دعا فاطمہ کی ہے، عباس کا علم لیے بڑھتے رہیں گے ہم، ہر حال میں حسین کا ماتم کریں گے ہم۔ اور مکتب خدمت ہم کو نواز توق سلاسل کا خوف کیا، اور مقتل میں جی رہے ہیں تو قاتل کا خوف کیا، ارے مقتل میں جی رہے ہیں تو قاتل کا خوف کیا، منبر نہیں تو دار پہ نوحہ پڑھیں گے ہم، ہر حال میں حسین کا ماتم کریں گے ہم۔ کیا کہنے کا شکریہ، ماشاءاللہ بہت ہی اچھا کلام آپ نے پیش کیا، شکریہ۔ ناظرین ہمارے ساتھ اس وقت لائن پہ موجود ہیں جناب سید علی حسین نقوی صاحب، جو سیکریٹری سیاسیات ہیں MWM پاکستان کے، اور ہم ان سے پوچھتے ہیں ان کا موقف شہادتوں کے حوالے سے اور یہ جو بم دھماکے ہو رہے ہیں اس کے حوالے سے۔ السلام علیکم علی حسین نقوی صاحب۔ وعلیکم السلام برادر سید علی حسین نقوی، سیکریٹری سیاسیات کراچی ڈویژن، مجلس وحدت المسلمین۔ جی جی قبلہ، بہت مہربانی، بہت شکریہ کہ آپ اس پروگرام میں ہمارے ساتھ آئے۔ ہم پوچھنا چاہتے ہیں کہ جو آج کل حالات چل رہے ہیں اور یہ جو سلسلہ چل رہا ہے مذاکرات اور دوسری طرف بم دھماکے ہو رہے ہیں، اس پہ ہم MWM کا موقف جاننا چاہتے ہیں کہ وہ کس نگاہ سے آپ لوگ دیکھتے ہیں یا کیا سمجھتے ہیں اس حوالے سے؟ دیکھیے برادر، صورتحال اس قسم کی ہے کہ یہ مذاکرات کے نام پر جو قوم کے ساتھ ایک مذاق کیا جا رہا ہے 52,000 شہداء کے قاتلوں کے ساتھ، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مذاکرات کے نام پر ایک کھیل ہو رہا ہے قوم کے ساتھ، اور قوم کو ایک انہوں نے خواب دکھا رہے ہیں کہ جی ان دہشت گردوں کے ساتھ آپ مذاکرات کریں گے اور ملک میں امن قائم ہو جائے گا، جبکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس قسم کی قوتوں کے ساتھ، دہشت گردوں کے ساتھ اگر مذاکرات کر کے ملک میں امن قائم کیا جائے تو کل کو یہ حوصلہ افزائی ہوگی مزید اس قسم کی عسکری قوتوں کو یا ملیٹنٹ ونگز کو، کہ کل کو کوئی اور گروہ اٹھ جائے اور ہتھیار اٹھا کے وہ کھڑا ہو جائے اور آپ پر اپنی شریعت اور اپنے قوانین نافذ کرنا شروع کرے اور اسٹیٹ ان کے سامنے جا کے گھٹنے ٹیک دے، تو یہ ملک ٹکڑوں میں، حصے بکھروں میں تقسیم ہو جائے گا۔ جی بالکل، جی بالکل صحیح کہا سید علی حسین نقوی صاحب، لیکن یہ اس میں آپ کو کچھ بہت زیادہ مجبور سے لوگ نہیں دکھائی دیتے؟ جو حکومت آج کی جو ہے وہ تو ویسے ہی گھٹنے ٹیک رہی ہے اور بہت ہی زیادہ جو وہ کہتے ہیں اور اگلے دن وہ کوئی اور واقعہ کر کے دکھا دیتے ہیں، تو آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں اس وقت کی صورتحال اگر آپ دیکھیں، جو حکومت نے ایک مذاکراتی ٹیم جو حکومت کی ایک بنی ہے اور سامنے ایک دوسری ٹیم طالبان کی طرف سے آئی ہے، تو ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کچھ اس طریقے سے کہ یہ حکومت ورسز طالبان نہیں بلکہ طالبان ورسز طالبان ہے۔ بے شک، بالکل ایک کچھ نقاب پوش اور برقعوں میں کچھ فرار ہونے والے لوگ وہ آج طالبان کی طرف سے پیش ہو رہے ہیں، اور یہ کیسی حکومت ہے جو کہ، اور یہ کس قسم کے لوگ ہیں اور کیسی شریعت کی بات ہو رہی ہے۔ ایسی شریعت کی بات کر رہے ہیں جس میں جو ہے نا کل تک یہ سوات اور کابل میں داڑھی نہ رکھنے کے اوپر سزائیں دیتے تھے، اور آج کلین شیو افراد کو اپنے نمائندہ اور وکیل مقرر کر کے بھیج رہے ہیں۔ ان کی جو نیت، ان کا جو فطور ہے، ان کی اپنی دین اور اپنی شریعت خود ہی ان پر واضح نہیں ہے، تو یہ کس قسم کی شریعت کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ پاکستان ایک اسٹیٹ ہے، ایک ریاست ہے، ایک
آئین ہے اس کا، اور اس آئین کے تحت، اس آئین کے مطابق کسی بھی ملیٹنٹ سے، یعنی کہ آئین کے مطابق کسی بھی ملیٹنٹ سے آپ بات نہیں کر سکتے، کیونکہ دیکھیں ایک فطری سا قانون ہے ساری دنیا کے، اگر آپ قانون اٹھا کر دیکھ لیں کہ چور کو فیسیلیٹیٹ کرنے والا کیا ہوتا ہے، وہ بھی چور ہی تصور ہوتا ہے، اس کو بھی وہی سزا دی جاتی ہے جو چور کو دی جاتی ہے۔ اسی طریقے سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دہشت گرد کو فیسیلیٹیٹ کرنے والا بھی دہشت گرد ہی ہے، اور اس کو بھی وہی سزا ملنی چاہیے۔ جی ہاں، بالکل صحیح فرمایا آپ نے۔ اور دوسری طرف یہ جو ہمارے مطلب یہ تو صرف اہل تشیعوں کے لیے نہیں، یہ تو مطلب جو ہے یزیدی جو قافلہ ہے یہ مسلسل صرف ہمارے اہل تشیعوں اہل سنت کے لیے بھی ایسے ہی ان کا رویہ ہے، اور ہم اہل سنت اور اہل تشیعوں کے مسلسل یہ جو ہے اس طرح کے حالات کا ہمیں بھی سامنا کرنا پڑ رہا ہے ان اہل سنت لوگوں کے لیے۔ تو آپ لوگ اتحاد بین المسلمین، آپ لوگ نے بڑا کام کیا اس حوالے سے، آپ نے بہت ہی متحد کیا ہے لوگوں کو، تو اس حوالے سے آپ کیا فرمائیں گے اہل سنت بھائیوں کے حوالے سے؟ دیکھیں برادر، بات یہ ہے کہ ہر وہ قوت جس نے اس خودکش حملہ آور اور بے گناہ انسانوں کے قتل عام کی مذمت کی، خواہ اس میں حسن جان ولی ہوں، خواہ اس میں مفتی نعیمی صاحب ہوں، یعنی کہ یہ سرفراز نعیمی صاحب، یہ لوگ تھے، یہ معتدل قسم کے لوگ جو یہ خودکش دھماکوں کے خلاف تھے اور اس طالبان کی شریعت کے خلاف انہوں نے فتوے دیے، تو ان تک کو ان کی مساجد میں آ کر اڑا دیا گیا۔ یہاں پر بات اس وقت یہ ہے کہ اہل سنت، اہل تشیع اور ہر وہ معتدل سوچ رکھنے والے لوگ جو کہ ان کی دہشت گردی کے خلاف بات کرتے ہیں یا اسلحے کے زور کے اوپر شریعت کو، ان کی سو کالڈ شریعت کو نافذ کرنے کی مخالفت کرتے ہیں، اس کو یہ لوگ بلاسٹ کر دیتے ہیں، اس کو اڑا دیتے ہیں، اس کے اوپر فائرنگ کر دی جاتی ہے۔ اور یہ کون لوگ ہیں؟ دیکھیں، ہم یہ بات کرتے ہیں کہ پاکستان کے یہ 52,000 لوگوں کے قاتل ہیں، 52,000 لوگوں، بے گناہ لوگوں کا خون ان لوگوں کے ہاتھوں پر ہے، اور کسی ریاست کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ ان قاتلوں کو خود بیٹھ کر معاف کر دے۔ اگر شریعت کی روح سے بھی دیکھیں تو اس کا معاف کرنے کا حق صرف ان شہداء کے لواحقین کو، بالکل لواحقین کے پاس ہے، بالکل صحیح فرمایا، جنہوں نے جن کا خون ہوا ہے یا جن کے قتل ہوئے۔ جی بہت شکریہ سید علی حسین نقوی، MWM کے شعبہ سیاسیات کے سیکرٹری تھے، بہت بہت مہربانی آپ کا، بہت بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے اس پروگرام میں ہمیں حالات سے آگاہی دی، بہت بہت شکریہ آپ کا۔ ناظرین، یہ سید علی حسین نقوی صاحب تھے جن سے ہم گفتگو کر رہے تھے ابھی، اور ظاہر ہے انہوں نے بالکل صحیح فرمایا کہ 52,000 شہداء جو ہمارے ہوئے ہیں، وہ ان کا خون تو وہی شہداء کے لواحقین ہی معاف کر سکتے ہیں، اور یہ تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بالکل انہی کا حق ہے یہ کہ وہ مطلب کسی کو نامینیٹ کریں یا وہ یہ کریں۔ ان لوگوں کا کوئی حق نہیں ہے کہ مطلب جو جس طرح سے یہ سلسلہ چل رہا ہے، جی گروپنگ بنائی جا رہی ہے، اور بالکل صحیح فرمایا سید علی حسین نقوی صاحب نے کہ طالبان ورسز طالبان ہیں، وہ اہل سنت کے بھی دشمن، وہ اہل تشیعوں کے دشمن، ہر اس معصوم کے دشمن ہیں جو معصوم اس ملک میں رہ رہا ہے، جو امن پسند ہیں ان کے دشمن ہیں بیسکلی یہ۔ تو ناظرین، اب میں پھر گزارش کروں گا جناب کاشف رضا آپ جعفری صاحب، تو یہ جو سلسلہ ہے نہ رکنے والا، لیکن اس میں 52,000 شہداء کے لواحقین جو ہیں وہ ظاہر ہے وہ لوگ جو ہیں وہی انہیں کوئی معافی دے سکتے ہیں، باقی تو دکھائی نہیں دیتا کہ مطلب گورنمنٹ آف پاکستان تو ہمیں بے بس معصوم دکھائی دیتی ہے کہ وہ لوگ بالکل بھی جو ہے وہ ایک گروپنگ بنا دیتے ہیں، بس یہی ہو رہا ہے اور تو کچھ بھی نہیں ہو پا رہا وہاں پہ، اور معصوم شہری جو ہے اپنی جانوں سے مسلسل ہاتھ دھوئے جا رہے ہیں، اور وہ خون میں لت پت لاشیں اکثر و بیشتر، جیسے آج کا واقعہ ہے اس میں بھی بے گناہ معصوم شہری ہی، اور کوئی اسلام اجازت نہیں، اسلام کا کوئی حصہ اجازت نہیں دیتا کہ اس طرح کا ہوا۔ کاشف بھائی، آپ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے کہ یہ جو سلسلہ ہے اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ
کیا ہے یہ جو شہادتوں کا سلسلہ چل رہا ہے مسلسل؟ دیکھیے یہ آج کا تو ہے نہیں، یہ 1400 برس سے بے شک یہی خصوصاً مولا حسین کے چاہنے والوں شیعان علی کے ساتھ یہی سلوک رہا ہے، تو یہی جاری و ساری رہے گا. اور ظاہر سی بات ہے کیونکہ ابھی تو اور زیادہ حالات مزید خراب ہوں گے، تبھی تو پھر امام کا ظہور. جی ہاں بے شک، کہ اس کے جو پہلے جو واقعات ہیں جو بیان ہمارے ائمہ طاہرین نے کیے ہیں اس میں صاف یہی لکھا ہے کہ مومنین کا لہو جو ہے وہ ٹخنوں تک آ جائے گا، اتنا بہایا جائے گا. تو یہ وہی ساری قوتیں ہیں جو اسلام دشمن عناصر ہیں اور ہم ان کو بالکل کنڈیم کرتے ہیں. جی بالکل. یہ جو ہیں مطلب جو آج کل انہوں نے ایک وہ سلسلہ شروع کیا ہوا ہے مطلب مذاکرات کا، ظاہر ہم اس کو جی یہ سب تو ایک مولانا صاحب نے بھی بالکل صحیح بات کی کہ یہ ہمارے خلاف ہی ایک محاذ رہی ہے مذاکرات کے نام پہ. بالکل صحیح فرمایا آپ نے. ناظرین ہم آپ کو کچھ ٹیکنیکل وجوہات کی بنا پہ یہ اپنی سلائیڈ جو ہے لائیو کال کی وہ نہیں دکھا پا رہے ہیں اس کی وجہ سے، لیکن آپ وہ نمبر نوٹ کر کے اس میں شریک ہو سکتے ہیں، اس میں اپنی رائے دے سکتے ہیں. ہمارا نمبر نوٹ کر لیجیے 0203 050 894. ناظرین ایک دفعہ پھر آپ نوٹ کر لیں 0203 050 894 0203 050 894. ناظرین آپ اس پہ لائیو کال کر سکتے ہیں اور اس پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں اور ہمیں رائے اپنی رائے سے بھی ہمیں اپنی رائے بھی بتا سکتے ہیں. کاشف بھائی کوئی کلام آپ اگر اس حوالے سے شہداء کے حوالے سے جی ایک کلام میں آپ کو، کیونکہ ہم شہداء میں شہید عارف حسین حسینی صاحب جی کاشف بھائی کال ہے، ہم پہلے کال لے لیتے ہیں اس کے بعد. السلام علیکم، کون اور کہاں سے؟ السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم، کون اور کہاں سے سر؟ جی میں ڈاکٹر حیدر بول رہا ہوں جناب مینچسٹر سے. ڈاکٹر صاحب بڑی مہربانی، بہت بہت شکریہ کہ آپ نے کال کی ہمارے اس پروگرام میں. ڈاکٹر صاحب کیسا آپ نے کیا کہتے ہیں اس حوالے سے جو سلسلہ؟ ماشاءاللہ نان بھائی آپ کا پروگرام بہت عالیشان جا رہا ہے اور ماشاءاللہ آپ کے کالر بھی جو گیسٹ جو تشریف لائے تھے پاکستان سے کراچی سے، انہوں نے بہت اچھی باتیں کی. اور ظاہر ہے کہ یہ جو میں بھی اس کی سخت اور انتہائی مذمت کرتا ہوں کہ جو پاکستان گورنمنٹ جو ہے ان دہشت گردوں سے جو ہے وہ مذاکرات کو ان کو دعوت دے رہی ہے. کسی بھی قانون میں کسی بھی دنیا میں دہشت گردوں سے مذاکرات نہیں ہوتے ہیں. مذاکرات جو ہے وہ میں ان لوگوں سے ہوتے ہیں جو کہ برابر قسم کے اوپر ہوں. یہ دہشت گرد کوئی بھی اسلامی قانون چاہے شیعہ سنی فرقہ جس میں بھی آپ دیکھیں اس کی اجازت نہیں کہ آپ دہشت گرد اور جو کہ ملک کا قانون کے خلاف دہشت گردی کر رہے ہیں، معصوم اور لوگوں کو ان کا قتل عام کر رہے ہیں، اور پھر گورنمنٹ جو ہے وہ اپنے گھٹنے ٹیک کے ان سے جو مذاکرات کر رہی ہے، یہ انتہائی میں اس کی مذمت کرتا ہوں. اور یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان حکمرانوں کو عقل دے اور جو ہے وہ ان سے جو ہے وہ بجائے مذاکرات کے ان کی جو ہے وہ ان پسماندہ ان کو طریقے سے ان کو ختم کرنا چاہیے، کچلنا چاہیے قانونی طریقے سے، تاکہ ان کو جو ہے جرأت نہ ہو، کیونکہ یہ مجرم ہیں قوم کے، عوام کے اور ان معصوم لوگوں کے جن کو جو ہے وہ دہشت گردی کے ساتھ ان کو قتل کیا جا رہا ہے معصوم لوگوں کو. اس کی اسلام اور کوئی بھی انسانی معاشرہ یا کوئی قانون اس کی اجازت نہیں دیتا. تو شکریہ، بہت شکریہ ڈاکٹر حیدر عباس زیدی صاحب، آپ کا بہت مشکور و ممنون ہوں کہ آپ نے اس پروگرام میں کال کی. ڈاکٹر صاحب بالکل صحیح آپ نے فرمایا کہ یہ قوم کے مجرم ہیں اور قوم کے مجرم ہیں اور ان کے ساتھ سختی سے نمٹا جائے، اور سختی سے ہی نمٹا جائے گا تو شاید حالات بہتر ہوں. اور ادروائز یہ جو مذاکرات وغیرہ کی باتیں کرتے ہیں وہ صرف ایک ڈرامہ اور فضول ٹائم ضائع کرنے والی بات ہے اور کوئی نہیں. جی کاشف بھائی شہداء کے حوالے سے کلام پیش کر رہا ہوں.
حق نے تم کو ہی چنا دینے کو عرفان حسین، حق نے تم کو ہی چنا دینے کو عرفان حسین، تم پہ سایہ ہے فلک کی طرح دامان حسین، اے جوانان حسین، اے جوانان حسین، جہاں سے کفر کا نام و نشان مٹا دینا، غم حسین پہ یوں زندگی لٹا دینا، فضا کی تیرہ شبی کو سحر بنا دینا، بنا میں عظمت کردار سر کٹا دینا، جب تلک دم میں ہے دم رکنے پائے نہ قدم، لے کے بڑھنا ہے علم دے کے آذان حسین، اے جوانان حسین، اے جوانان حسین، پیام کرب و بلا دہر کو سناتے ہوئے، یزید وقت کی دیوار ظلم ڈھاتے ہوئے، غرور کفر کا سر قدموں پہ جھکاتے ہوئے، حسینیت کا علم ہر جگہ لگاتے ہوئے، سنو حبدارو سنو ہر قدم بڑھتے رہو، ذکر شہ کرتے رہو پڑھ کر قرآن حسین، اے جوانان حسین، اے جوانان حسین، اکھڑتے جائیں گے جور یزیدیت کے قدم، بلند اور بھی ہوگا حسین کا پرچم، زمانہ چاہے بھی تو رک نہ پائے گا یہ غم، کریں گے کریا بکریا حسین کا ماتم، کٹتا ہے سر جو کٹے، لٹتا ہے گھر جو لٹے، یہی ہیں عزم لیے عزاداران حسین، اے جوانان حسین، اے جوانان حسین، نظر کے سامنے ہے کربلا کا وہ منظر، اٹھی تھی جب کہ سپاہ حسین یہ کہہ کر، شجاعتوں کے دکھائیں گے آج وہ جوہر، ملے جو اذن تو ہم پیس دیں سبھی لشکر، پر اجازت نہ ملی کربلا برپا ہوئی، خون سے سینچی گئی یہ گلستان حسین، اے جوانان حسین، اے جوانان حسین، اور مقطع پہ خدمت ہے، ہم عزاداروں پہ کاشف کرم کریم کا ہے، ہماری فکر کی چھت پر علم کریم کا ہے نقش دل پہ جو نقش قدم کریم کا ہے، ہماری آنکھوں میں ہر اشک غم کریم کا ہے، رب واحد کی عطا سیدہ کی ہے دعا، یہ میرے اشک عزا ہیں جو درمان حسین، اے جوانان حسین، اے جوانان حسین۔ کاشف بھائی ماشاءاللہ یہ بہت ہی پیارا کلام آپ نے لکھا، اور نہیں یہ میرا کلام نہیں، یہ کراچی کے مشہور شاعر ہیں واحد امام واحد، اچھا میں آپ کا نام دیکھ کے ان کا یہ کلام ہے ماشاءاللہ۔ ناظرین لائیو کال کے لیے آپ شامل ہو سکتے ہیں، اور اس کے لیے نمبر ہمارا ہے 0203-0560-894۔ آپ اس پروگرام میں لائیو کال کر سکتے ہیں، اور جو ہماری گفتگو ہوئی ہے اس کے اوپر تبصرہ بھی کر سکتے ہیں، اور ہم سے لائیو کال میں اس پروگرام میں شرکت بھی کر سکتے ہیں، اور کچھ پڑھنا چاہیں تو وہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔
لیکن شرکت اور لائیو کال ضروری. بہت بہت شکریہ ناظرین. یہ ہم کاشف بھائی ماشاءاللہ یہ تو بہت ہی پیارا کلام آپ نے پڑھا, اور اسی حوالے سے میں ایک شعر پڑھنا چاہوں گا. خدا کی ابتدا کوئی نہیں ہے, علی کی انتہا کوئی نہیں ہے, علی سے بغض بیماری ہے ایسی, بجز دوزخ دوا کوئی نہیں ہے. ناظرین جو بھی میں اس پہ وہ کرتا ہے, جو بھی شہداء کے حوالے سے ہم جو گفتگو کر رہے ہیں اور شہداء کو جو خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں مسلسل, اس میں صرف ہم دنیا کو بتانا ہی چاہیں. ناظرین ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہیں, ہم ان کو کال پہ لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کون اور کہاں؟ آپ ٹی وی کا والیوم ذرا کم کر دیجیے گا تو آواز آپ کی بھی مجھے سنائی دے گی اور میری بھی آپ کو. میں عائشہ بات کر رہی ہوں لندن سے. ماشاء اللہ. جی عائشہ. میں یہی کہنا چاہوں گی کہ آپ لوگوں کا جو پروگرام ہے, جو ٹاپک ہے, وہ ماشاءاللہ بہت اچھا ہے. ماشاءاللہ. اور اس میں واقعی یہ جو بھی دہشت گرد ہیں یا جو طالبان ہیں, ان کے لیے سختی سے نوٹس لیا جائے. بے شک, بالکل صحیح کہا آپ نے. جی عائشہ بہت شکریہ آپ کا کال کرنے کا, اور بہت ہی آپ نے بھی مطلب اسی طرف نشاندہی کی جس پہ ہم کام بات کر رہے ہیں. اور ناظرین عائشہ نے کال کی, ان سے ہم اس کے علاوہ ناظرین کال کا سلسلہ بالکل جاری ہے, اور آپ بھی کال کر سکتے ہیں اور اس میں اپنا پوائنٹ دے سکتے ہیں کہ جی کیا ہو سکتا ہے اور کیا نہیں ہو سکتا. کاشف بھائی یہ سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے, اور مسلسل جو ہے وہ ہم بالکل صحیح فرمایا علی حسین نقوی صاحب نے کہ جی 52,000 جو لوگ شہید ہو چکے ہیں ابھی تک, اور وہ مسلسل جو ہے وہ شہادتیں. ظاہر ہے ہم لوگ شہادتوں سے گھبرانے والے یا پیچھے ہٹنے والے تو بالکل بھی نہیں ہیں, کیونکہ ہم 1400 سال سے ہم. جی ناظرین لاسٹ کالر ہم لیتے ہیں. السلام علیکم. کون اور کہاں سے سر؟ ہیلو. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ محمد علی نقوی صاحب. اصل میں میرا ایک چھوٹا سا سوال تھا. جی جی. میرا سوال یہ ہے کہ ابھی پاکستان کے اندر جس طرح کے حالات چل رہے ہیں, اور ایک طرف گورنمنٹ جو ہے وہ یہ باتیں کر رہی ہے کہ ہم مذاکرات کریں گے, لیکن مستقل طور پہ ہمارے جو ہے وہ عزاداران شہید ہو رہے ہیں, اور ہمارے لوگوں کو شہید کیا جا رہا ہے. بے شک. اور اس سچویشن کے اندر جو ہے وہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتا کہ ہم کہاں اسٹینڈ کرتے ہیں, اور ہم آیا یہ جو گورنمنٹ نے جو بات کر رہی ہے کہاں تک اس میں سچائی ہے. بالکل. ہمارے جو شہید ہیں, کبھی 100 لوگوں کو ہمارے شہید کوئٹہ میں کیا جاتا ہے, کبھی ہماری بس کو جو ہے نشانہ بنایا جاتا ہے, اور ایک طرف مذاکرات کی بات ہو رہی ہے. تو ہم پاکستان کے اندر کہاں اسٹینڈ کرتے ہیں؟ آیا ہمارے ساتھ کون سینسیئر ہے؟ گورنمنٹ اتنی سینسیئر ہمارے ساتھ ہے کہ ہمیں سپورٹ کرے گی, اور یا صرف ہمیں یہ دلاسا دیا جا رہا ہے؟ اس سلسلے کے اندر میں کچھ جی فرحان بھائی, ہم بھی یہی بات کر رہے تھے بیٹھ کے, اور یہی پوچھنا چاہ رہے تھے کہ کیا ہو رہا ہے اور کیا ہونا چاہیے. اور سب کو یہ دکھائی دے رہا ہے کہ جو لوگ سامنے آئے ہیں اس ٹیم کا جو حصہ بنے ہیں طالبان ورسز طالبان کے, اس میں ظاہر ہے آپ کو ہمیں سب کو یہ دکھائی دے رہا ہے کہ ہم لوگ ہمارے سامنے کوئی بھی مخلص یا مطلب دکھائی نہیں دے رہا ان شہداء کے خون سے کہ جو ہمارے لوگ شہید ہوئے ہیں. تو بالکل آپ نے صحیح کہا, اور ہم بھی اسی سوال کی تلاش میں, جواب کی تلاش میں کہ کون لوگ ہیں جن کو جو ہے ہم کہیں اور کن سے ہم یہ کہیں. تو ناظرین یہ تو بالکل صحیح سلسلہ اسی طرح جاری و ساری ہے, اور میں بہت شکر گزار ہوں کاشف رضا جعفری صاحب آپ کا. بہت بہت مہربانی کہ آپ نے اپنے کلام سے بھی ہمیں اپنے بہترین کلام آپ نے سنایا. اور نیکسٹ ویک انشاءاللہ تعالی ناظرین ہماری پھر آپ سے ملاقات ہوگی. کاشف بھائی کو ایک دفعہ پھر ہم اس پروگرام میں دعوت دیں گے, اور اب ہمیں اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.